बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के हर गुज़रते हुए लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के मौजू से पहले कुरान पाक की एक छोटी सी आयत क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम व रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना फ़िल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाअ व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, कि तुम किसी शख्स को उस वक़्त तक हिदायत नहीं दे सकते जब तक अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता, और वो हर हिदायत हासिल करने वाले को खूब अच्छी तरह जानता है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज का मौजू है किताबें, कि हम किताबें क्यों पढ़ते हैं, और अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो वो किताबें हमें याद क्यों नहीं रहती, और अगर वो याद रहती हैं तो हमारे दिमाग के कौन से कोने में अपना बसेरा बना लेती हैं कि ताकि ज़िंदगी के आने वाले वक्तों में भी वो हमारा साथ देती रहें। ये एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपके सामने इस बात की वजाहत करूँगा। एक मतलब ऐसा होता है कि एक दादा अबू और उनका पोता एक फार्म हाउस में रह रहे होते हैं। ये फार्म हाउस एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर होता है, और इस पहाड़ी के किनारे, यानी कि ये पहाड़ी जो होती है ये एक छोटे से दरिया के किनारे के ऊपर वाक़ होती है। अब क्या होता है कि इनका जो घर होता है ये उस चोटी के ऊपर होता है, और बस थोड़ा सा वक़्त के बाद या थोड़ा सा चलने के बाद वो क्या करते हैं कि वहाँ से पानी लेने के लिए या मतलब अपनी बाकी ज़रूरियात को लेने के लिए उनको नीचे आना ही पड़ता है, थोड़ा सा चल कर उनको नीचे आना पड़ता है। अब क्या होता है कि वो जो दादा वो होते हैं, सर्दियों के मौसम में उन्होंने एक आग की जो अंगीठी होती है उसके सामने वो बैठे हुए होते हैं, और एक एक कोयला जो है वो आग के अंदर फेंक रहे होते हैं ताकि आग उसकी भड़कती रहे, यानी कि उसकी थोड़ी थोड़ी जो गर्मी है उससे उसके अंदर से वो आती रहे मुझे, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है। अब होता क्या है कि दादा वो जो होते हैं वो हर रोज़ कोई ना कोई किताब पढ़ते हुए अपने पोते को नज़र आते हैं। पोता तजस्सुस के साथ कि दादा वो हर रोज़ किताबें पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने दादाजी के साथ बैठकर किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद वो अपने दादा अबू से बड़ा मासूमाना सा सवाल करता है कि दादा अबू, आप किताबें पढ़ते हैं, मैं भी किताबें पढ़ता हूँ, मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं जब भी किताबें पढ़ता हूँ कोई से वर्क में पढ़ने के बाद अगर वो मैं किताब बंद कर देता हूँ तो वो जैसे ही किताब मैं बंद करता हूँ मुझे उसके साथ ही उससे हासिल किया हुआ इल्म, यानी कि वो बातें मेरे जहन से भी निकल जाती हैं। तो आखिर क्या तरीका लगाएं कि यानी कि मैं इस चीज़ को स्टेबल कर पाऊँ, या मतलब मैं क्यों नहीं इस चीज़ को स्टेबल कर पा रहा, या क्यों ये बातें मेरे जहन में यानी कि जहन नशीन मुझे क्यों नहीं हो रही। उसके दादा वो क्या करते हैं कि वो जिस बाल्टी के अंदर उन्होंने वो कोयले रखे हुए होते हैं उस बाल्टी में से सारे कोयले जो हैं वो निकाल कर अपने पोते को कहते हैं कि बेटा, इस बात का जवाब मैं तुम्हें तब दूंगा, पहले तुम ऐसा करो कि ये बाल्टी पकड़ो और नीचे वो जो दरिया बह रहा है वहाँ से पानी लेकर आओ। पोता हुक्म के ताबे उस बाल्टी को उठाता है और नीचे चला जाता है, और नीचे जाकर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता जब नीचे पहुंचता है तो वहाँ से उस पानी को भरता है, दरिया के पानी को उस बाल्टी के अंदर, और फिर ऊपर लाने की जस्तजू शुरू कर देता है। इसी जस्तजू के दौरान बाल्टी जो होती है वो नीचे से थोड़ी सी लीक कर रही होती है, और पहाड़ी के ऊपर चढ़ना और ऐसे ऐसे रास्तों के आगे से गुजरना क्या करता है कि जब वो वापस अपने दादा के पास पहुँचता है तो वहाँ पहुँचने तक उस बाल्टी के अंदर से जो पानी होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। अब उसके दादा वो कहते हैं कि बेटे, पानी तो ख़त्म हो गया, तो तुमने क्या लाया। वो कहता है कि दादा जी, पानी तो मैं लाया था, लेकिन रास्ते में रुकावटों की वजह से मैं पानी को, यानी कि रास्ते में पानी मोस्टली जो है वो बह गया है। तो आप ऐसा करें कि मतलब अब आप बेशक खिड़की के पास खड़े हो जाए, मैं दोबारा पानी लेने जाता हूँ। मतलब उसके दादा वो दोबारा उसे इंसिस्ट करें कि तुम दोबारा पानी लेने जाओ, अब की बार मैं तुम्हें खिड़की से देख कर, यानी कि मैं देखूँगा कि तुमने पानी लाया या नहीं लाया। तो पोता क्या करता है कि वो अपने दादा की इस बात को मानता है और वो नीचे दोबारा दरिया की तरफ चल पड़ता है, और वो दादा को पीछे से देखता भी जाता है बालकनी से कि वो मुझे देख रहे हैं।
تو اس کے دادا وہ کیا کرتے ہیں کہ مطلب اس کو دیکھتے دیکھتے وہ اپنے دادا کو دیکھتے دیکھتے وہ پانی دوبارہ بھرتا ہے اور اسی جستجو میں پہلے والی کوشش کے ساتھ تیزی کے ساتھ وہ اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی تیزی اور اسی کشمکش میں پانی جو ہے وہ دوبارہ اس بالٹی میں سے ضائع ہو چکا ہوتا ہے اپنے دادا کے پاس پہنچنے تک۔ اب اس بار بچہ جو ہے وہ تھوڑا پریشان بھی ہو جاتا ہے، اکتا سا بھی جاتا ہے، کیونکہ اس بار اس نے کوشش بھی کی ہوتی ہے اور تیزی سے اس نے پانی بھی لایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دادا سے شکایت کرتا ہے کہ دادا وہ دیکھ کہ مطلب میں نے تو آپ کے سامنے کوشش کی، آپ کی آنکھوں کے سامنے میری محنت ہے، لیکن اس بالٹی میں پانی نہیں سما رہا۔ تو اس کے دادا وہ مسکراتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، کوئی بات نہیں اگر اس میں پانی نہیں سمایا، لیکن اس بالٹی کے اندر دیکھو، کیا اس میں وہ والی کالک تمہیں نظر آ رہی ہے جو میں جب میں نے یہ تمہیں پہلی بار بالٹی دی تھی، کوئلوں سے بھری ہوئی بالٹی تھی اور اس کے اندر ساری کی ساری کالک یعنی کہ انٹرنلی مکمل طور پر بلیک تھی، اور اب اس کو یہاں اندر سے دیکھو اور باہر سے بھی دیکھو کہ یہ کتنی پانی کے بھرنے کی وجہ سے کتنی صاف ہو چکی ہے۔ بچہ اس چیز کو آبزرو کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ بالٹی جو ہے 2 بار پانی بھرنے اور اس میں سے پانی باہر نکلنے کی وجہ سے بالٹی جو ہے وہ اپنی اصلی رنگت میں آ چکی ہوتی ہے اور بالٹی بالکل صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے دادا وہ کہتے ہیں کہ تم میری بات کو یقیناً سمجھ چکے ہوں گے، ہمارا دماغ بھی بالکل اس بالٹی کی طرح ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کتابیں پڑھنا یا کھنگالنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ہماری پرانی سوچیں، ہماری پرانی عادتوں کی وہ جو کالک ہوتی ہے وہ ان کوئلوں کی طرح اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم کتابیں پڑھتے جاتے ہیں ہم کم ظرفی سے اعلیٰ ظرفی کی طرف اپنی منازل طے کرتے جاتے ہیں۔ ہم کتابوں کو اپنے علم کے مطابق یا اپنے ایکسپیرینس کے مطابق یا اپنی ضروریات کے مطابق علم کو سیکھتے جاتے ہیں، کتابوں کو کھنگالتے جاتے ہیں، تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارا دماغ بھی بالکل اس بالٹی کی طرح شفاف ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ پانی وہ ہے جو تم نے اس بالٹی کے اندر بھرتے ہو، یعنی کہ یہ پانی ایک کتابوں کی مانند ہے اور بالٹی تمہارے دماغ کی مانند، یعنی تم پانی تو بھرتے ہو لیکن وہ پانی جو ہے وہ تمہارے دماغ سے، یعنی کہ وہ کتابیں جو ہیں تو کتابیں تو پڑھتے ہو لیکن وہ تمہارے دماغ سے نکل جاتی ہیں، لیکن ان کا اثر پیچھے کچھ نہ کچھ یا کسی نہ کسی صورتحال میں ضرور تمہیں نظر آ جاتا ہے۔ تو یہی پوائنٹ ہے کہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ کتابیں کیا کرتی ہیں کہ کتابوں کا پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ تھا کہ انسان کو گروتھ جو ہوتی ہے وہ اس کی ہونے لگ پڑتی ہے، کیونکہ اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کم از کم ان لوگوں کی فہرست سے اوپر آ جائیں گے جو ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری گروتھ نہیں ہو رہی، یا مطلب جو ایک زندگی کے اس لیول کے اوپر سٹک ہو چکے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر وہ اوپر آنا چاہیں تو ان کے پاس اس حد کا علم نہیں ہوتا کہ وہ اوپر آ سکیں۔ دوسرے نمبر پر کتابیں آپ کی کانفیڈنس کو بوسٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس باتیں ہوں گی، آپ کے پاس معلومات ہوں گی، آپ لوگوں کو اپنی بات کنوے کر سکیں گے، لوگوں کو اپنی بات کے اوپر کنونس کر سکیں گے، لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے میں آپ کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس نالج ہوگا، آپ کے پاس اوپینینز بنیں گے، آپ کے پاس آرگومنٹس بنیں گے، آپ کے پاس تجربات بنیں گے، آپ کے پاس مثالیں بنیں گی، آپ کے پاس لوگوں کو اپنی طرف کشش کرنے کے لیے ایک میگنیٹی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی پرسنالٹی لائک کا میگنیٹ، یعنی کہ کشش والی پرسنالٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں شمار ہونے لگ پڑے گی۔ دیکھیے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنا بھی ضرور ہوتا ہے۔ کسی بزرگ یا کسی دانا نے کہا تھا کہ آج آپ وہ ہیں جو آپ نے کل کیا تھا، کل آپ وہ بن جائیں گے جو آج آپ کر رہے ہیں۔ تو آج اگر آپ اچھا بولتے ہیں اپنے دماغ کے ساتھ، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، اگر آپ آج اچھی فصل بوتے ہیں اپنے دماغ میں، اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، اچھا مٹیریل اسٹڈی کرتے ہیں، زندگی کو تھوڑا سا کمفرٹ زون سے باہر، اپنی زندگی کو تھوڑا مشکلات کے اندر لے کر آتے ہیں، تو یقیناً آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر ضرور فائدہ یہ دیتی ہوئی بات نظر آئے گی۔ خدا را اپنے دماغ کو اس مینٹل لیول سے تھوڑا سا اوپر لے کر آئیں کہ علم والے اور جہالت والے لوگ اور جاہل لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس بات کا ارشاد ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔
تو مسائل سیکھنے چاہیے، علم دین سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو علوم ہوتا ہے وہ ہمیں فرض علوم کی کوشش کرنی چاہیے، جس میں غسل کے علوم آ جاتے ہیں، جس میں فرائض علوم آ جاتے ہیں، جس میں حج کے یعنی کہ مسائل آ جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے مسائل، غسل کرنے کے مسائل، وضو کرنے کے مسائل، ہمارے کپڑے پاک ناپاک ہونے کے مسائل، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، کون سے جانور کی اگر بیٹ لگ جائے، کون سے پرندے کی بیٹ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کتنا کپڑا دھونا ہوتا ہے تو وہ پاک ہوتے ہیں، احتلام ہو جائے یا غسل کن حالات میں واجب ہوتا ہے، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کے مکروہات، نماز کے مستحبات، نماز کا مصنون طریقہ یا وضو کا مصنون طریقہ، یہ تمام چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، یہ تمام چیزیں عمل کرنے سے آتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق دیتا ہے لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں دیتا۔ سیم بات یہی علم کے اوپر بھی اگر اپلائی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ظرف دیتا ہے لیکن وہ کبھی بھی کسی کو علم والا بنایا پیدا نہیں کرتا سوائے نبیوں کی ذاتوں کے۔ تو لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ ہم کبھی بھی ایرر فری نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ انسان ہمیشہ ایرر کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، اس غلطیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہمیشہ ان غلطیوں میں اسٹک ہوتا رہے۔ تو خدا را ہم اپنی غلطیوں کو دور کر سکتے ہیں، خاص طور پر اپنی دینی غلطیوں کو، اپنی نماز کی غلطیوں کو، اپنے روزمرہ زندگی کے اندر دینی لحاظ سے جو ہمیں مسائل درپیش آتے ہیں وہ صرف اس بنا پر کہ اگر آپ تھوڑی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنا رویہ درست کرتے ہیں، اپنی عادات کو تھوڑا درست کرتے ہیں تو آپ دوسرے لیول سے کم اس لیول سے آپ اوپر آ جائیں گے کہ جس پر لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں مجھے نماز میں سکون کیوں نہیں ملتا، یا پتہ نہیں مجھے نماز میں سکون کیسے ملے گا۔ خدا را اس علم کو سیکھیے، فرض علم کو سیکھیے، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کیجیے کہ آہستہ آہستہ آپ کو پڑھنے کی ہیبٹ کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرا۔